اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت ساموئیل نبی کی پہلی کتاب اس کا 3 باب 3 سے 10ویں اور 19ویں آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں وہ لڑکا ساموئیل لیٹا ہوا تھا، تو خداوند نے پکارا، ساموئیل، وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور وہ علی کے پاس دوڑ کر گیا اور کہا، میں حاضر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے بلایا۔ تو اس نے کہا، میں نے تجھ کو نہیں بلایا، واپس جا اور سو جا۔ تب وہ واپس گیا اور سو گیا۔ اور خداوند نے پھر پکارا، ساموئیل۔ تب ساموئیل اٹھ کر علی کے پاس گیا اور کہا، میں حاضر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے بلایا ہے۔ اور تو نے اس سے کہا، میں نے تجھ کو نہیں بلایا، اے میرے بیٹے، واپس جا اور سو جا۔ اور ساموئیل ابھی تک خداوند کو نہ جانتا تھا، اور نہ خداوند کا کلام اس پر ابھی تک ظاہر ہوا تھا۔ خداوند نے پھر تیسری مرتبہ پکارا، ساموئیل۔ وہ اٹھا اور علی کے پاس گیا اور کہا، میں حاضر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے بلایا۔ تب علی سمجھا کہ یہ خداوند ہے جو لڑکے کو بلاتا ہے۔ تو علی نے ساموئیل سے کہا، چلا جا اور سو جا، اور اگر وہ تجھے پھر بلائے تو کہنا، اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ تب ساموئیل چلا گیا اور اپنی جگہ میں سو گیا۔ تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا، ساموئیل، ساموئیل۔ تو ساموئیل بولا، فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ ساموئیل بڑا ہوتا گیا، اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس کی تمام باتوں میں سے کسی کو بھی خاک میں ملنے نہ دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 40 جماعتی جواب۔ اے خداوند دیکھ، میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ میں نے توقع رکھی ہے، خداوند پر توقع رکھی ہے، تو اس نے میری طرف توجہ کی اور میری فریاد سن لی۔ مبارک ہے وہ آدمی جس نے خداوند پر توکل رکھا ہوا ہے، اور بت پرستوں یا باطل کی طرف مائل ہونے والوں کی تقلید نہیں کرتا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند دیکھ، میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ قربانی یا نذرانہ تو نے نہیں چاہا، لیکن تو نے میرے کان کھولے ہیں۔ سوکھنی قربانی یا خطا کا ذبیحہ تو نے نہیں مانگا۔ تب میں نے کہا، دیکھ، میں آیا ہوں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند دیکھ، میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ کتاب کے تومار میں میری بابت لکھا ہے کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ اے میرے خدا، میں اس میں خوش ہوں کہ تیری شریعت میرے قلب کے عین درمیان ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند دیکھ، میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ میں نے بڑی محفل میں صداقت کی بشارت دی ہے، میں نے اپنے لبوں کو بند نہیں رکھا، میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی۔ دیکھ اے خداوند، تو جانتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند دیکھ، میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں۔ آج کے لیے ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام 6 باب 13 تا 15 اور 17 تا 20 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے۔ اور خدا نے خداوند کو بھی زندہ کیا ہے، اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے زندہ کرے گا۔ یقیناً تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو، اور ہر گناہ جو آدمی کرتا ہے وہ بدن کے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن ہی کا گناہگار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کی ہیکل ہے جو تم میں ساکن ہے، اور جس کو تم نے خدا کی طرف سے پایا ہے، اور کہ تم اپنے نہیں ہو، اس لیے کہ تم
कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। पहला बाब 35वीं आयत से 42वीं आयत। उन्होंने जहाँ वो रहता था देखा और उसके साथ रहे। उस वक्त जब कि यूहन्ना मैं अपने 2 शागिर्दों के खड़ा था, उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा कि देखो खुदा का बर्रा। और उन 2 शागिर्दों ने उसकी ये बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा कि रब्बी यानी ऐ उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, आओ देख लोगे। बस वो आए और जहाँ वो रहता था देखा और उस रोज़ उसके साथ रहे। और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की ये सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने हमशीर शमौन से मिलकर उनसे कहा कि हमने माशे यानी अलमसीह पा लिया है। तब वो उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू शमौन बिन यूना है, तू कैफा कहलाएगा यानी पतरस। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।